ناخن، بال کاٹنا، موننا اور جانتے بوجھتے ہوئے اکھاڑنا منع ہے، لیکن کیا کنگھی کی جا سکتی ہے احرام کی حالت میں؟ یاد رکھیے کنگھی کرنے کے بارے میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر کسی بندے کو یہ معلوم ہو کہ کنگھی کرنے سے میرے بال گریں گے اچھے خاصے گریں گے، اس کے لیے کنگھی کرنا احرام کی حالت میں درست نہیں ہے، وہ نہ کنگھی نہ کرے، مرد ہو یا خاتون۔ دوسرے نمبر پر جس کو یہ معلوم ہے کہ میں کنگھی کروں گا تو میرے بال نہیں گریں گے، الا یہ کہ کوئی ایک آدھ آ گیا ساتھ کنگھی کے آ ہی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے، تیسری چیز یہ کہ نہ کرے، تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ احرام کی حالت اصل میں بندے کے پراگندہ ہونے کی حالت ہے، اس کی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کی حالت ہے۔ یہیں پر ایک اور مسئلہ بھی بیان کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ احرام کیا چینج کیا جا سکتا ہے غسل وغیرہ کر کے؟ جی کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو، لیکن اگر ضرورت نہ ہو، بندے کو لگتا ہے کہ میرا احرام تھوڑا سا گندا ہو گیا یا احرام کچھ ایسی کوئی چیز آ گئی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا اس عبادت میں احرام کے دوران مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری جتنی زیادہ ہو تو چینج کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن کنگھی وغیرہ کی طرح اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں عاجزی انکساری زیادہ ہے، تو یہ کنگھی سے متعلق ہے۔ خارش کا کیا حکم ہے؟ خارش کرتے ہوئے بال اکھڑ جاتے ہیں، بالوں میں خارش کی، بال اکھڑ گئے، داڑھی میں خارش کی، بال اکھڑ جاتے ہیں، اور جسم کے مختلف حصوں پر، ٹانگوں پر، بازوؤں پر بال اکھڑ جاتے ہیں، تو کچھ نے کہا کہ خارش بھی نہیں کرنی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ کیا کوئی احرام کی حالت میں خارش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے خارش ہو، میرے ہاتھ بھی باندھ دیے جائے، میں اپنے پاؤں کے ساتھ خارش کر لوں گی، خارش کیوں نہیں کرنی؟ یہ کچھ لوگوں نے ان چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ جو سبحان اللہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، خوشبو کا استعمال مرد و خواتین دونوں میں احرام کی پابندیوں میں ممنوع ہے۔ یاد رکھیے کہ جو احرام میں چیزیں ممنوع ہیں، اگر کسی نے بھول کر یا نہ جانتے ہوئے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کچھ نہیں۔ جان بوجھ کر جس نے کیا ان کا ارتکاب، وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس کو فدیہ بھی دینا ہوگا، اور جس نے عذر کی بنیاد پر ان میں سے کچھ کیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ جی اسی طرح سے تیسری پابندی یہ ہے احرام کی، نکاح کرنا، اپنا نکاح کرنا، کسی کا نکاح پڑھانا، اسی طرح شکار کرنا، اسی طرح جماع کرنا اور مباشرہ کرنا۔ جماع کا مطلب اس سے مراد انٹر کورس، اور مباشرہ سے مراد خاوند اور بیوی کا آپس میں وہ مقدمات جماع جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ اس میں شہوت ہے، اور احرام کی پابندیوں میں شہوت کا بالکل بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا، حلال شہوت کا بھی، میاں بیوی کے ساتھ کا جو ہے۔ کسی نے ایک مسئلہ دریافت کیا سعودیہ میں ایک شیخ سے، انہوں نے کہا کہ احرام کی حالت میں شوہر نے بیوی کو بوسہ دیا تو اس احرام کی حالت میں اس شوہر کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بیوی کو اس طرح سے بوسہ دیا گیا جو ایک شفقت، محبت، بغیر شہوت کے ایک بوسہ ہوتا ہے، جیسے والد اپنے بچوں کے سر پر، پیشانی پر بوسہ دے دیتا ہے، اسی طرح سے بیوی کا اگر ایسا کوئی ہوا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اگرچہ اس سے بچنا زیادہ اہم ہے اور بہتر ہے، اور اگر شہوت کی وجہ سے بوسہ ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کو علم نہیں تھا تو وہ آئندہ نہ کرے، اگر علم تھا تو اس نے گناہ کا کام کیا۔ نمبر 6، چھٹا جو احرام کی پابندی ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، وہ ہے سر ڈھانپنا، ٹوپی پگڑی وغیرہ کے ذریعے سے، اس طرح موزے پہننا اور ہر سلا ہوا کپڑا پہننا۔ سر پہ چھتری کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر ڈھانپنے سے مراد یہ کہ آپ سر پر کوئی چیز رکھ کر اس کو ڈھانپیں، ٹوپی ہے جیسے یہ میں نے پہنی ہوئی ہے، پگڑی ہے جیسے، یا کپڑا اوپر رکھ دیا، ڈائریکٹ رکھ دیا، تو یہ ہے۔ آپ وہاں پہ راتیں جب گزاریں گے مینا میں، مزدلفہ میں خاص طور پر، تو آپ
بے دھیانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ سوئیں اور صبح جب اٹھیں تو آپ کا احرام آپ کے سر پر ہو، کوئی حرج نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، کوئی حرج نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے اپنا احرام چادر یا کسی چیز سے اپنا سر نہیں ڈھانپنا۔ موزے انسان ممنوع ہے، موزے ممنوع ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پر وہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا احرام کی حالت میں چپل پہنی جائے، چپل کیسی ہونی چاہیے، سینڈل پہنے جا سکتے ہیں کہ نہیں پہنے جا سکتے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ہمارے کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں، خاص طور پر جو فقہائے احناف ہیں، احناف سے متعلق جو اہل علم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو جوتا لینا ہے اس کا آپ کے پاؤں کا اوپر والا حصہ سارا اس کا ننگا ہونا چاہیے، ورنہ وہ ٹھیک نہیں۔ وہ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ پہننے سے منع کیا، اور موزہ پورے پاؤں کو چھپا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کوئی جوتا لے لیا جو آپ کے پورے پاؤں کو چھپا رہا ہے، اگرچہ وہ ٹخنے سے نیچے ہو، تو یہ تو جو مقصد ہے منع کرنے کا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اس لیے آپ وہ جوتا لیں جو کہ زیادہ پاؤں کو کھولنے والا ہو، تو بات بڑی معقول ہے، بات بڑی معقول ہے۔ اس میں اہل علم کے 3 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ ہر وہ جوتا جو آپ کے ٹخنوں کو کور کر رہا ہو وہ احرام کی حالت میں ممنوع ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ جوتا، چپل ہو، سینڈل ہو، جو ٹخنوں کو کور نہیں کر رہا لیکن پاؤں کا زیادہ تر حصہ وہ کور کر رہا ہے، اس سے بچنا، یہ اگر کوئی بچ جائے تو یہ بہت زیادہ بہترین چیز ہے۔ یہ فقہائے احناف کا بھی موقف ہے، فقہائے شوافی میں بھی کچھ اس کا موقف رکھتے ہیں، اور کچھ دیگر جو فقہاء ہیں وہ بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ وہ جوتا لیں جس میں آپ کا پورا پاؤں کور نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے بھی پورا پاؤں کور نہ ہو، اس میں آپ کو سینڈل لے سکتے ہیں۔ اور کچھ اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کو ایسا جوتا لیتے ہیں بے شک پاؤں کا اوپر والا حصہ آپ کا کور ہو لیکن آگے انگلیاں آپ کی بالکل کھلی ہوئی ہیں، تو یہ بھی موزے سے مشابہت اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اگر جوتا لینے میں ایسا جوتا جو موزے سے بالکل مختلف ہو، جتنا مختلف ہو اتنا بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا ڈیزائن لیا جا سکتا ہے جس میں موزے کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔